آج کی ویڈیو ڈاڈے لوگوں کے بارے میں آپ نے تھمبنیل میں بھی دیکھ لیا ہوگا کہ زہریلے لوگ۔ اب میں زہریلے کا لفظ کیوں استعمال کر رہی ہوں؟ کیونکہ ایسے لوگوں کو زہریلے ہی بولیں گے کہ جو نہ خود جیتے ہیں اور نہ ہی جینے دیتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے کمنٹ کر کے اپنی رائے بھی لازمی دینی ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ دیکھیں، میں ایک بات ہمیشہ کہتی ہوں، اپنی ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ اچھے برے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ہیں۔ اس معاشرے میں اچھے لوگ بھی ہیں اور ہم کچھ گھروں میں جائیں نا تو یقین کریں کہ ایسا جا کے فیل ہوتا ہے کہ یار جیسے کسی جنت میں آ گئے ہیں۔ وہ لوگ اتنے خوبصورت طریقے سے اپنی ذمہ داریوں اور اپنے رشتے نبھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ ان لوگوں کی نہیں بات ہو رہی، یہاں پہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو سسرال میں واقعی جینا حرام کر دیتے ہیں۔ ٹاکسک لوگ جو خود کو خوشیاں، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ انہوں نے کس طرح خوش ہونا ہے اپنی زندگی میں، کس چیز سے خوش ہونا ہے، وہ اپنی زندگی میں چاہتے کیا ہیں، اور وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی خوشیاں بھی برباد کر دیتے ہیں، دوسروں کو بھی نہیں جینے دیتے، دوسروں کی زندگی میں مشکل کر دیتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو ایسے لوگوں کے بارے میں ہے۔ اچھا، شادی سے پہلے نہ مائکے میں تقریباً ہر رشتہ نبھانا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے، کیونکہ بچپن سے ہی ہم انہی رشتوں کے بیچ میں ہم پلے ہوتے ہیں۔ ہم نے آنکھ کھولی، رشتوں کے بیچ میں آنکھ کھولی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اگر جب ہماری شادی ہوتی ہے تو ہم بالکل ٹوٹل نئی فیملی میں آتے ہیں، نیا ماحول، نئے طور طریقے، ہر چیز نئی ہوتی ہے، وہاں کے لوگ بھی، اور پھر سسرال میں دیورانی اور جٹھانی بھی ہے، تو پھر دیکھ لیں کہ وہ بھی ایک الگ الگ فیملیوں سے آئی ہوئی ہیں۔ تو مطلب 2-3 اور فیملیاں بھی اکٹھی ہو گئی ہیں، خاندان بھی اکٹھے ہو گئے ہیں، مختلف خاندان کے لوگوں کی عادتیں بھی مختلف ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر ساس کو نند کا رشتہ بھی آتا ہے۔ تو ایسے میں سارے رشتوں کے بیچ میں ہم نے کس طرح اپنے سکون کو برقرار رکھنا ہے، اپنی ضرورتوں کو، اپنی خوشیوں کو قائم کرنا ہے۔ ہم نے دیکھیں میں زہریلے کا لفظ استعمال اس لیے کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں کی عادتیں اچھی نہیں لگتی، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ہماری عادتیں اچھی نہیں لگتی ہوگی، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے ہم لوگ زہریلے ہوں، تو ہم دیکھیں گے اگر ساس کی بات کریں یا نند کی بات کریں یا بہو کی بات کریں یا دیورانی جٹھانی، یہ ہے تو ساری عورتیں ہی ہیں نا، اور ایک عورت جو ہے نا اس سارے رشتوں سے گزرتی ہے، تو کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کو ہم تکلیف دے رہے ہوتے ہیں۔ یا یہ لگا لیں کہ جب ہمارا ایک بہو کے رشتے ملتے ہیں تو ہم مظلوم ہوتے ہیں، اور ایک ساس کے رشتے میں ہوں تو ہم وہی جابر بنے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم وہ اس اپنے وقت کو بھول جاتے ہیں، ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے نا، پھر اپنے یہی ہے نا، پھر کہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہوتا ہے ہم وہ بھول گئے ہوتے ہیں اور آگے سے نہیں ہونے دیتے اور ایک چیز سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم نند کا رشتہ نہیں پا رہے ہوتے ہیں اور ہم نند کے روپ میں ہوتے ہیں تو ہمیں اپنی بھابھیوں سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، امیدیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اپنی ماں باپ کے گھر میں، اور جیسے ہی ہم خود جائیں کسی اور کے گھر میں شادی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ نندیں ہماری کسی معاملے میں بھی نہ بولیں، وہ ہم سے کوئی امیدیں نہ رکھیں، تو بھابھی ہوں میں تو ملکہ ہوں، اس کا یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ ہم جس بھی رشتے میں ہیں نا، ہم نے اپنے آپ کو وہ ٹھہرایا ہوا ہے کہ میں ہی مظلوم ہوں، جبکہ یہ دیکھیں کہ یہ سارے رشتے جو ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا غلط کر رہے ہیں دیورانی جٹھانی کا جو بھی ہے، تو ساری عورتیں ہی ہیں نا سکھانے کو۔ جو رشتہ ہوتا ہے نا وہ شریک کا رشتہ بن جاتا ہے، مطلب برابر شریک کا وہی ہوتا ہے، ہر چیز میں برابری ڈائی جاتی ہے، ہر چیز میں حصے دار ہے، تو یہ نا بہت ہی خطرناک، بہت نازک رشتہ، سوچ سمجھ کے چلنے والا رشتہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو رشتہ ہوتا ہے نا اس کو آپ اپنے زبردستی اپنے ساتھ نہیں چلا سکتے، آپ اپنے ساتھ زبردستی نہیں رکھ سکتے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میرے ساتھ رہو، یہ وہی رشتہ ہوتا ہے کہ کرو گے اور ڈن۔ میں ہو سکتا ہے کہ میں کچھ ایسا آپ سے کہہ دوں، ٹھیک ہے، ویسے تو آپ کو رسپانس نہ ملے جیسا آپ چاہتی ہیں، اور جتنا میں نے سنا ہے نا سارا کچھ اپنے رشتہ داروں سے، یا ہم مڈل کلاس لوگ ہیں، مڈل کلاس لوگوں میں تقریباً ہر گھر کی یہی کہانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک کہ مجھے سمجھ آئی ہے نا دیورانی جٹھانی کا رشتہ تھا جس میں سب سے زیادہ بہانے کی ضرورت ہوتی ہے، سب سے زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، یہ وہ واحد رشتہ ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ دیورانی جٹھانی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کبھی بھی بہنیں نہیں بن سکتی، کبھی دوست نہیں بن سکتی، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ موقع ملے گا نا ان کو، اس بندی کو میں نے نیچا دکھانا ہے، وہاں پہ دکھایا جاتا ہے اور ایسا ہوتا بھی ہے، ٹھیک ہے۔
अच्छा ये वो रिश्ता है जिसमें अगर ज़रा सी भी गलती हो जाए ना, जहाँ आपके बच्चों से गलती हो जाए, ये वो रिश्ता है जो सबसे पहले आपको बातें सुनाने वाले, नीचा दिखाने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले होंगे। ठीक है, ये जितना भी फेस पे अच्छे बन जाएं, दोस्त बन जाएं, इकट्ठे बाजार जा रहे हैं, रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं, लेकिन मौका मिलने पर चुगली करने में सबसे पहले यही रिश्ते आते हैं। ठीक है, तो फिर इन सब के बीच में ज़रूरी ये है कि अपनी बाउंड्रीज़ बना के रखें, अपने काम से काम रखें। अगर आप अपने दिल की बात नहीं कर सकती, अगर आपको ये लगता है ना कि आप अपनी हर बात शेयर कर लोग, तो अपने हस्बैंड की, मियाँ बीवी का जो भी रिश्ता होता है ना, ठीक है, अगर आप कमरे से बाहर निकल के इनसे शेयर करोगे ना, देखिए आज आपके हस्बैंड के साथ आपका रिलेशन ठीक नहीं है, कभी ठीक होना भी है, तो फिर आप अगर ऐसा कर रहे हैं ना, तो खुद ही हम मौका दे रहे हैं दूसरों को बातें करने का कि आप मेरी पर्सनल लाइफ में भी बातें करें, मुझे डिस्कस करें, मेरी गैर मौजूदगी में भी मुझे डिस्कस करें। तो बेहतर यही होता है, मैं हमेशा यही बात कहती हूँ कि कभी भी ना अपनी पर्सनल लाइफ ना इन रिश्तों के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, चाहे वो देवरानी जेठानी या सास का हो। जब आपको पता है कि वो लोग आपके साथ ठीक नहीं हैं, ठीक है, फिर मैं ये नहीं कह रही कि हर रिश्ते में हर औरतें ही इस तरह की बुरी होती हैं, नहीं, कुछ होती हैं, कुछ ठीक भी होती हैं, लेकिन जितना कि मैंने देखा है ना, जितनी मुझे पता है, समझ आई है, नहीं ठीक होती। ठीक है, ये वो रिश्ते हैं कि जिनमें बाउंड्रीज़ होना बहुत ही ज़रूरी है, अपनी लिमिट्स में रहना बहुत ही ज़रूरी है। आप अपनी हर बात शेयर नहीं कर सकती रिश्तों के साथ। अच्छा ये वो रिश्ता है कि अगर दो बहनों की एक ही घर में शादी हो जाए ना, देवरानी जेठानी बन जाती हैं, बहनों का रिश्ता कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है और देवरानी जेठानी वाला रिश्ता बन जाता है। बच्चों के दरमियान भी मुकाबला होना शुरू हो जाता है, बहस होनी शुरू हो जाती है, और ये वो रिश्ता है कि जिसमें कंपैरिजन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, एक ने अच्छे कपड़े पहन लिए तो दूसरे ने मूड बनाया हुआ है कि हम हमेशा को, इसको पता भी है कि मेरे हस्बैंड की इतनी आमदन नहीं है, इसके बावजूद भी मूड बनाया होता है कि नहीं मैंने भी ऐसा ही लेना है। अच्छा ये वो रिश्ते होते हैं कि जो आपको ना चलते फिरते ना एक हिसाब का ना स्कैन कर रहे होते हैं, आप चलते फिरते हैं, स्कैन हो रहे होते हैं, आपका उठना बैठना हर चीज़ नोट हो रही होती है, और ये सारी चीज़ें ना जेलसी में आ सकती हैं। तो इसलिए रिश्तों के बीच में बाउंड्रीज़ बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप शुरू ही से अपनी लिमिट्स के साथ चलेंगे ना, हम अगर ये बाउंड्रीज़ बना लेंगे तो देखें ये खूबसूरत रिश्ते भी ही रहेंगे। ठीक, इसके बगैर भी नहीं इंसान रह सकता। ज़ाहिर सी बात है कि हमारे हस्बैंड के ब्रदर हैं, भाई हैं, ठीक है, तो इनके बहन भाइयों से तो इनको दूर नहीं किया जा सकता, करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर हम शुरू से ही अपनी एक बाउंड्रीज़ बना के एक अपना कि हर बात ना शेयर करके किसी को इतना मौका ही ना दें, ठीक है, कि और अगर हम भी किसी की बात ना हमने क्यों बात करनी है, किसी की भी पर्सनल लाइफ में हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, और ना ही किसी को भी अपनी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने दें, तो ये रिश्ते इसी तरह बच सकते हैं। आज मुझे समझ आती है इन औरतों की कि जो बार बार एक ही बात से, एक ही रिश्ते से जलील हो रही होती हैं, तकलीफ़ उठा रही होती हैं, लेकिन वो संभल नहीं रही। आपको एक दफ़ा दो दफ़ा करने से आपको पता चल जाता है कि ये बंदी मेरे साथ ठीक नहीं है, नहीं और ना ही होने वाली है, फिर बार बार आपने क्यों आजमाना है। तो बेहतर है कि आप एक दफ़ा इन चीज़ों को समझ के चलना चाहिए। इन चीज़ों को लेके फिर ये रिश्ते बच सकते हैं, और ये ना हो कि शुरू में ही हम अच्छा बनने के चक्कर में ऐसा भी होता है, अच्छा बनने के चक्कर में कि अपनी लिमिट्स क्रॉस कर देते हैं, और फिर यही रिश्ते मैक्सिमम 1 साल के बाद या 2 साल के बाद कि हम एक दूसरे से बात करने से भी जाते हैं। ठीक है, तो पहले ही बेहतर है कि अपनी हदूद में, अपनी मुकर्रर जगह में रहें। आपने ना किसी की से बात करनी है और ना ही किसी को इस चीज़ की ज़्यादा इजाज़त देनी है। कुछ अच्छे लोगों को इस चीज़ के लिए भी एक आदत होती है कि एक दूसरे के रूम में जाके ना इसकी पर्सनल चीज़ों को देखना, हाथ लगाना या इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जैसे परफ्यूम वगैरह रखा हुआ है तो वो लगाना शुरू कर दिया। कहने को तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इनसे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें बुरा लगता है कि यार हर दफ़ा हमारे कमरे में आके ये हमारी पर्सनल मेकअप, पर्सनल चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, और फिर ये भी होता है कि हर दफ़ा इजाज़त भी नहीं लेते। देखिए ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये मिनट्स में आती हैं चीज़ें, तो फिर आप आराम से बात कर सकते हैं कि देखें मुझे इस तरह अच्छा नहीं लगता है, एक दफ़ा बात करके देख लें, ना कि अपने दिल में वो जगह दबा दबा के अपने
رشتوں سے دور ہونے کی بجائے آپ آرام سے بات کر لیں۔ پھر آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ لوگوں کی یہ بھی عادت ہوتی ہے کہ نہ جینا اور نہ ہی جینے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو یہ ہوتا ہے کہ انہوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میرے ہسبینڈ کیا کر رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے اپنے فیوچر میں کیا کرنا ہے۔ ان کو یہ نہیں، سارا کچھ وہ گھر میں ہی سازشوں میں لگی ہوتی ہیں، جیسے نند کے ساتھ دوستی کر لی اور آپ کو تکلیف دینے کے لیے ساس کے ساتھ اتنی آگے پیچھے گھوم کے اچھی بننے لگتی ہے۔ آپ کو تکلیف دینے سے ذرا بھی نہیں گھبراتی، تو آپ کو ان چیزوں سے نا آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ دیکھیں کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ آپ یہی سمجھ لیں کہ وہ آپ کے لیے نہیں ہیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں آپ کو تنقید کرنے کے لیے نہیں، آپ کو صرف جیلس فیل کروانے کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بار بار دیکھیں، اگر مجھے کوئی بار بار نوٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، میرے اوپر کوئی بھی بات کر رہا ہے، جیسے میں کمرے سے باہر نکلی ہوتی ہوں تو ایسے ٹھیک ہے، تو یار تم کو کتنی موٹی ہو گئی ہو، ٹھیک ہے۔ پھر اس چیز کو میں نیگیٹو لے کے تو ایک پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ پھر اس چیز کو ہم اس طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یار میں جب بھی کچھ نیا پہن کے کمرے سے باہر نکل تو کہیں نہ کہیں یہ جیلس کے فیکٹر میں آ جاتا ہے شاید، تو اس چیز کو یہاں اس طرح لے کے نہ آپ اگنور کر دیا کریں۔ دیکھیں ہر بات آپ کے اوپر لینے والی نہیں ہوتی، ہر کام آپ کے کرنے والا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ تھک رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اپنے اندر ہی چیزیں دبانے کی بجائے بیٹھ کے بات کر لیں، ساس سے بات کر لیں کہ میں سارا کام نہیں کر سکتی، مجھے بھی ہیلپر رکھ دیں، یا آپ لوگوں نے بھی میری ہیلپ کرنی ہے، اس طرح بات کر لیں۔ اچھا، میرے ابو نے ہمیشہ ہمیں ایک بات کہتے ہیں کہ بیٹا، ایک ہوتی ہے جگ بیتی اور دوسری ہوتی ہے آپ بیتی۔ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ وہ ہو رہا ہے، اور ایک ہوتی ہے آپ بیتی، ٹھیک ہے۔ جو آپ بیتی ہوتی ہے نا، جب وہ ہمیں سکھانے پہ آتی ہے نا تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو عقل مند انسان، سمجھدار انسان وہی ہوتا ہے جو جگ بیتی سے سیکھ لیتا ہے کہ اپنے اوپر چیزیں آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو اتنا کنٹرول کر لیتا ہے، اپنے رشتوں کو سنبھال لیتا ہے کہ نہ وہ رشتے آپ سے دور ہوتے ہیں، رشتوں میں نفرت آئے، اور یہ بھی نہ ہو کہ ان رشتوں کی وجہ سے آپ ہرٹ ہوں۔ تو بہتر ہے کہ آپ جگ بیتی سے ہی سیکھ رہے، تو اس لیے نہ آپ نے ارد گرد دیکھے کہ جو ہو رہا ہے ان سے سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جب وہ چیزیں آپ کے اوپر آئیں اور پھر آپ سے اسی کے اوپر اپنے آپ کو تکلیف دے رہی ہیں، بار بار یہ کہتی ہوں کہ یہ دیکھیں ہسبینڈ کے رشتے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، آپ کے شوہر کے رشتے ہیں، جس طرح آپ کو اپنے بہن بھائی بہت عزیز ہے، اپنی بھابیاں بہت عزیز ہے، ماں باپ اسی طرح ان کو بھی بہت عزیز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی بھی ان کی غیر موجودگی میں ایسا ہوتا بھی ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی آپ کے پاس جا کے بیٹھے تو آپ سے بات نہیں کرنی، موڈ دکھانا ہے، تو پھر آپ اگر نہیں جا رہے ان کے پاس تو پھر رشتوں داروں میں بھی بات کرنی ہے اور ہسبینڈ کو بھی سنانا ہے، تو ہماری بیوی تو ہمارے پاس نہیں، تمہاری بیوی تو ہمارے پاس آ کے نہیں بیٹھتی، اتنی عزت نہیں دے رہی، یہ چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی یہ بھی عادت ہوتی ہے کہ وہ سپیس ہیں اتنی، لیکن کچھ لوگ نہیں دیتے، کچھ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت ایشو بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ اتنا سا کر سکتے ہیں کہ اپنے ہسبینڈ کی موجودگی میں ان کے پاس جائیں، وہاں پہ بیٹھیں، ان کا حال چال پوچھ رہے ہیں، اس کے بعد آپ اپنے کمرے میں بچوں کا اور اپنے ہسبینڈ کا خیال رکھیں، اتنا بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں آپ صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ سنبھل کے چلیں، صرف یہ آپ پہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے اپنی عقل مندی سے رشتوں کو بچا بھی سکتے ہیں اور خوبصورتی کے ساتھ یہ بات بھی سنبھال سکتے ہیں۔ دوسروں پہ گلہ کرنے کی بجائے یہ ہوتا ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو ٹھیک رکھ لیں۔ اور لاسٹ میں آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں کہ بہت بہت شکریہ مجھے اتنی زیادہ محبت دینے کا۔ کمنٹ کر کے اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔ جو بھی میرے چینل پہ نیو ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، نوٹیفیکیشن والے بٹن کو بھی آن کر دیجیے گا، لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔